یہ بڑی ایک اہم عبادت ہے، بڑے اس کے فوائد اور ثمرات ہیں، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، اور اس فریضے کو جب آپ شروع کرنا چاہیں تو دو بنیادی چیزیں تو لازمی ان کا اہتمام کریں۔ ایک ہے حج کے احکام کی تعلیم، بہت مشکل نہیں ہے، یہ چند اعمال کا نام ہے۔ عام طور پہ ہم حج تمتع کرتے ہیں اور حج تمتع ہی کی فضیلت ہے زیادہ، تو بہت لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ نیت کر لی، آ کر بیت اللہ کا طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی، اور بالوں کی کٹنگ، حلق یا قصر، بال مڑوا لی یا کتروا لی، یہ 4 کام۔ عمرہ پورا ہو گیا، اپنا احرام اتار دیجیے اور اپنے نارمل لباس میں آ جائیے، اور 8 ذو الحج کو حج کا احرام باندھ لیں اور مینا چلے جائیں۔ 8 ذو الحج یوم الترویہ کہلاتا ہے، کیونکہ آگے دن بڑے مشکل آ رہے ہیں۔ ترویہ کا معنی سیراب کرنا، یعنی اپنی سواریوں کو آرام بھی کروا لو اور پانی وانی پلا کر، کھانا کھلا کر ان کو پوری طرح سیراب کر دو، کیونکہ آگے ان سے کام لینا ہے۔ آپ نے عرفات جانا ہے، پھر مزدلفہ آنا ہے، پھر مینا جانا ہے، واپس طواف افاضہ کے لیے آپ نے بیت اللہ جانا ہے، پھر صفا مروہ کی سعی کرنی، تو سواریوں کو تیار کرو۔ یوم الترویہ ہے، 5 نمازیں وہاں ادا کرنی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر اپنے وقت پہ ادا کرنی، اور جو 4 رکعت والی نماز ان کی قصر کرنی، ظہر، عصر، عشاء ان کی قصر ہوگی، باقی نمازیں پوری ہیں، اپنے وقت پہ ادا ہوں گی، جمع نہیں ہوں گی۔ نبی علیہ السلام کی سنت یہی ہے۔ اور آگے 9 ذو الحج یوم عرفہ ہے، حج کا سب سے اہم رکن، الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے، عرفہ کا وقوف حج کا اہم رکن ہے۔ 9 ذو الحج، اس میں ظہر، عصر جمع تقدیم کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی عصر کو پہلے لے آئیں گے اور جمع تقدیم ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں ادا کریں گے۔ سورج کے غروب ہونے تک وہاں وقوف کرنا ہے، اور پھر جب سورج ڈوب جائے تو مزدلفہ کی طرف جانا ہے، وہاں پہنچ کے مغرب عشاء پڑھنی، پھر رات بھر آرام کرنا ہے۔ یعنی حج کا یہ تنوع ہے، کہیں عبادت کرنا مطلوب ہے اور کہیں سونا مطلوب ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت کے رنگ ہے۔ کچھ لوگ مزدلفہ میں بھی عبادت کرتے ہیں، قیام کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، بالکل یہ نبی علیہ السلام کے معمول اور آپ کی سنت کے خلاف۔ آپ نے آج وطر بھی نہیں پڑھے، عشاء پڑھ لی، اگر کچھ کھانے پینے کی حاجت ہے وہ کھایا پیا اور سو گئے فجر تک۔ اگلا دن یوم النحر، 10 ذو الحج، سب سے بھاری دن ہے، اس میں 5 کام کرنے ہیں۔ جمرہ عقبہ کو رمی کرنی، کنکریاں مارنی، صرف ایک جمرہ کو سورج نکلنے کے بعد، تاخیر ہو سکتی جب موقع ملے، اور دوسرا کام قربانی، تیسرا کام بالوں کی کٹنگ یا نحر یا حلق یا قصر، چوتھا کام طواف افاضہ جو حج کا رکن ہے، اور 5واں کام سعی۔ واپس آپ نے مینا آ جانا ہے، اور 3 دن یا 2 دن وہاں آپ نے گزارنے۔ 2 دن گزاریں گے وہ تقدیم ہے، 2 دن گزار کے آپ آ سکتے ہیں واپس، بس شرط یہ ہے کہ وہاں رات نہ ہو جائے۔ زوال کے بعد کنکریاں مارنی تینوں جمرات کو، پہلے دن، پھر دوسرے دن، مزید قیام کرنا ہے تیسرے دن تو تیسرے دن کی کنکریاں، اور پھر واپسی۔ اور اگر 2 دن آپ رہنا چاہ رہے ہیں تو رات سے پہلے وہاں سے نکلنا پڑے گا، رات ہوگی تو پھر ٹھہرنا ضروری، اور یہ حج مکمل ہو گیا اللہ کی توفیق سے۔ آخری کام طواف وداع ہے، ان حاجی کا آخری کام بیت اللہ کا طواف ہے، اور طواف کر کے اپنے واپسی کا، وطن کا قصد کرے۔